تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اول تو رہن کا قانون مشروع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب معاملہ لکھنے والا نہ ملے تو جس کے ذمہ قرض ہو وہ دوسرے فریق کو اطمینان دلانے کے لیے بطور رہن کوئی چیز دے دے جس پر وہ قبضہ کر لے، اور اسے اطمینان ہو جائے کہ میرا حق واجب مارا نہیں جائے گا۔ کوئی کاتب بھی نہیں اور گواہ بھی نہیں اور رہن رکھنے کی کوئی چیز بھی نہیں، اور اس سب کے باوجود جس کا حق ہے وہ اس شخص پر بھروسہ کرتا ہے جس کے ذمہ قرض ہے اور ادھار دے دیتا ہے، تو جس پر بھروسہ کیا اس پر لازم ہے کہ امانت کو پوری طرح صحیح طریقے پر مدت مقررہ کے مطابق ادا کرے، نفس یا شیطان کے سجھانے سے حق مارنے کا ارادہ نہ کرے، اور یہ نہ سوچے کہ نہ تحریر ہے نہ گواہ ہیں نہ میں نے کوئی چیز رہن رکھی ہے، اگر میں مکر ہی جاؤں تو یہ کیا کرے گا۔ یوں تو سب کے حقوق مالیہ ادا کرنا فرض ہے، لیکن جس نے اطمینان کیا اور بھروسہ کیا اس کے حق کی ادائیگی کا فکر کرنا اور زیادہ لازم ہے، اور شرافت کا یہی تقاضا ہے۔ اگر گواہ یا تحریری سند نہ ہونے کی وجہ سے دنیا والے صاحب حق کو حق نہ دلا سکیں تو اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ سامنے آخرت ہے، یوم الحساب ہے، اس دن سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ قاضی روز اجل حساب لے گا اور ذرے ذرے کا محاسبہ ہوگا، اور اموال کی جگہ اعمال صالحہ دینے ہوں گے۔ اعمال صالحہ نہ ہوئے، حقوق والوں کے گناہ سر ڈال دیے جائیں گے۔ دنیاوی حکام کچھ نہیں کر سکتے تو احکم الحاکمین کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ جب وہاں پیشی ہوگی تو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔